لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف العطرة وذرية باب الحكمة سید المسیحین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحبان تر والد شبیر و شبر فشانہی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوات قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 201 آیت اپنے اندر سلیقہ دعا لیے ہوئے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہو تمہاری دعاؤں کی تو اس انداز سے کہو ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے۔ حسنہ جمع ہے، حسنہ جس کے معنی نیکیاں ہیں۔ پروردگار دنیا میں بھی نیکیاں عطا کر، آخرت میں بھی نیکیاں عطا کر۔ دنیا کے نیکیاں تمام تر جو انسان کے لیے جائز چیزیں ہیں، رزق حلال، اخلاق حسنہ، یہ سب چیز حسنہ میں شامل ہے۔ مثلا ایک انسان تلاش رزق کے حلال میں نکل رہا ہے، نیکیوں کے طرف سبقت کر رہا ہے، وہ نیکی کا رشتہ مصلحی سے نہیں ہے، اور نہ ہی نیکی کا رشتہ حج اور زکوٰۃ و خمس سے نہیں، بہت بڑا وسیع میدان ہے۔ اللہ نے جب آپ اپنی اولاد و نواسے و پوتے و پر پوتے و سکڑ پوتے تک سوچتے ہیں کہ میں ان کے لیے جتنا ہو سکے کر کے جاؤں،
وہ خالق حقیقی ہے۔ اس نے بہت بڑا میدان کھول رکھا ہے کہ یہ ہے حسنہ، اور حسنہ کا رشتہ فقط عمل سے ہی نہیں ہے کہ جو ہم یہ تصور کریں گے تو ملے گا، نہیں کریں گے تو کیوں ملے گا، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ چھٹے معصوم نے فرمایا فکر ساعۃ خیر من عمل 70 سنۃ، ایک لمحے کی صحیح فکر 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ ہم تو عبادت اذان و اقامت و یہ سب سمجھنا ہے، بہت بڑا وسیع میدان ہے۔ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ فقط عبادت پر لگ جانا اور مصروف عبادت ہو جانا اور غیر معرفت زندگی گزارنا خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا چاہتا میری عبادت کے ساتھ اخلاق حسنہ، پاک رزق، اگر اس کی فکر میں زندگی کر رہے ہو، عبادت کو بھی رزق حلال سے اگر رشتے میں جوڑ رہے ہو کہ خدایا تیری بارگاہ میں خالصتاً ٹھیک ہے ہم عبادت کر رہے ہیں، مگر اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں تو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ خالص عبادت اگر اللہ کی ہو تو پھر دعا بھی اگر نہیں مانگتے ہیں تو بھی برکتیں اس کے پیچھے ہیں۔ تو نیت، پاکیزہ نیت بہت بڑی عبادت ہے۔ مثلاً ایک آدمی خیرات کر رہا ہے، خمس نکال رہا ہے، وہ اینٹیں دے رہا ہے، وہ سیمنٹ اپنے طرف سے دے رہا ہے، وہ ٹائلز اپنے طرف سے دے رہا ہے، وہ لائٹ اپنی طرف سے دے رہا ہے، اور آپ اور میں مثلاً سمجھنے کے لیے ہاتھ مل رہے ہیں کہ جو پیسہ تھا وہ ہم نے زمین پہ لگا دیا، اب کیا کریں، ابھی تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو تڑپ ہے نا، یہی حسنہ ہے۔ یہ جو تڑپ ہے، خواہش ہے، اے کاش ہوتا تو میں کرتا۔ خدا نیتوں کو جانتا ہے۔ رکھ کر نہ دینا اور نہ سوچنا محروم حسنہ ہے، لیکن نہیں ہے اور تڑپ رہا ہے کہ کاش۔ تو مثلاً ایک آدمی مکان بنا رہا ہے کسی غریب کے لیے، ایک آدمی سوچ رہا ہے رات میں سوتے ہوئے، اے کاش تھوڑے میرے حالات اچھے ہو جائیں تو 2-3 کھڑکیاں اس بندے کے میں لگوا دوں گا، تھوڑے سے نیکی میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ والی فکر کیا ہے؟ اہل بیت اور خدا کی نگاہ میں عبادت ہے، حسنہ ہے۔ میں پوری باتوں کو سمیٹ کر سکون زندگی کی چھوٹی سی ٹیبلٹ دینا چاہتا ہوں، ایک بہترین نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ تلاش سکون میں ہے بشر، مولانا راحت نہیں، سکون نہیں، بس تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی چاہے مجھے راحت ملے، سکون ملے، سکون سے نیند نصیب ہو جائے، آرام سے زندگی گزر جائے، اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ خیالات اچھے رکھے۔ کہہ گیا جو بہت سادی سی بات ہے۔ آپ جب خیالات پاکیزہ بنائے ہوئے ہوں گے، فطرتاً آپ سکون میں رہیں گے۔ لازم ہے، اچھی فکر انسان کو راحت دیتی ہے۔ ایک موضوع خود ہے، اب نہیں معلوم کبھی پڑھ پاؤں گا کہ نہیں، سوء ظن حسن ظن۔ سوء ظن کیا؟ زبردستی بیٹھے بیٹھائے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں بیٹھ کر کے اس نے ایک چھوٹی سی زمین لے لی، مثلا فرض کیجئے، یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، نہیں یہ اس کے پاس اتنی حیثیت کہاں کی، لگتا ہے کہ کسی امانت میں اس نے خیانت کر دیا۔ ارے اگر کر بھی دیا ہوگا تو یہ اس کا گناہ وہ جانے، تم کیوں گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو؟ جس کے بارے میں حقیقت میں تمہیں معلوم نہیں، کیوں اس کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اور آج ہمارے ماں بہنوں سے لے کر بچیوں تک جو گھروں کے اندر کی زندگی ہے، گفتگو خود کی لائف کی نہیں ہوتی۔ روٹی بن رہی ہے تو بھی دوسروں کا تذکرہ، کھانا کھا رہے ہیں تو بھی دوسروں کا تذکرہ، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا ہو گیا۔
لہذا سکون چھن گیا ہماری زندگی کا۔ جس وقت ہم اچھی فکروں میں آ جائیں گے راحت تر زندگی ہوگی۔ عزیزان گرامی، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا نیتوں پہ جزا دیتا ہے۔ پاک نیت اگر ہے، اب آپ نے اکثر نماز کے حوالے سے قبلہ سے مسائل بھی سنے، یہ بات بھی آپ نے سنی، مثلا ایک صاحب جماعت کی نیت سے کہ مجھے پہنچنا ہے جماعت میں، جلدی سے نکلے، آتے آتے فرض کیجئے کتوں کا سامنا ہو گیا، گائے بیچ میں آ گئی، گاڑی میں تھوڑی سی ٹیکنیکل کوئی تھوڑی سی خرابی آ گئی، آپ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو سیٹ کر کے یا گاڑی چھوڑ کے کسی کے ساتھ جب آپ یہاں پہنچے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل مایوس ہو گیا، بڑی آرزو سے چلا گھر سے کہ جماعت کا ثواب حاصل کر لوں، لیکن جماعت نہ ملی۔ کیا خیال ہے؟ جماعت ملے نہ ملے مفت میں ثواب ضرور ملا۔ ارے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جماعت ملے نہ ملے ثواب مل گیا؟ ہاں، تیری نیت میں جماعت میں نہ آنا ہوتا اور تو آ کے پڑھ بھی لیتا تو جماعت کا ثواب نہ ہوتا۔ آپ کی نیت میں جماعت میں آنا تھا، حالات نے راستہ نہ دیا، لہذا آپ دیر سے پہنچے تو آواز قدرت ہے، بندے عمل پہ نہیں، عمل سے پہلے نیت پہ جزا دیتا ہوں۔ تیری نیت تھی شرکت کی، لہذا تجھے وہ جو ساتھ میں تھا اس کے برابر تجھے جزا دوں گا۔ تو نیت کی بنا پہ جزا ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے میرے ساتھ تو اب ایک چھوٹا سا واقعہ بچوں کے خاطر۔ جناب آدم اس زمین پہ ظاہر سی بات ہے اکیلے بھیج دیے گئے، کوئی ٹیم کے ساتھ تھوڑی نیچے آئے ہیں۔ جو جنت سے نکالنے کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، کوئی قوم و قبیلہ تو تھا نہیں، حوا کو ایک طرف، جناب کو ایک طرف، عمومی طور پہ کہیں کہیں ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک و تنہا آدمی کیا چلے گا کیا ہمیشہ؟ کہیں تو بیٹھے ہوئے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، زمین کے کسی خطے پہ کسی حصے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پلیز سنی ہوئی بات ضرور ہوگی، کوئی کبھی کبھی ہے نا، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی بات کبھی بہت زور۔ اب اس کی بھی مثال دوں، آدمی جتنا بھوکا ہوتا ہے وہی روٹی اسے جو 100 بار کھایا ہوگا، تیز بھوک ہوگی تو وہ روٹی اور زیادہ اچھا لگے گی۔ عشق میں ڈوب کے سنیے، موضوع پر موجود ہوں کہ اچھی نیت، پاکیزہ نیت بہت بڑی جزا رکھتی ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، ہرنوں کا ایک جھنڈ قریب آیا، نزدیک تر آیا، انہوں نے ان کے زبان میں جناب آدم کو سلامتی بخشی، آپ نے ان کے سروں پہ پشت پر ہاتھ پھیرا، وہ خوشی سے وہاں سے چل بسے۔ جب چل رہے تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے آج کچھ خوشبو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں، خود کی خوشبو لگایا ہو تو سمجھتا ہے یہ خوشبو میں نے لگائی ہے، لہذا خوشبو یہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن اگر چپکے سے کوئی لگا کے چلے جائے تو آدمی شک میں مبتلا ہوتا ہے، یار یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ ہوتا نا کبھی کبھی، کسی کے ہاتھ میں عطر لگا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی جناب کیسے ہیں، شانے پہ آپ کے یوں لگا دیا مثلا فرض کیجیے، اس نے نہیں بتانا چاہا آپ کو، جب بھی آپ ادھر کریں گے بولے یار ادھر سے کیوں خوشبو آ رہی ہے نا؟ تو لہٰذا نیت کو ذہن میں رکھیے گا، خالص نیت کی جزا۔ خوشبو پھیل رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، لیکن یہ جب اپنے ایک دوسرے گروہ کے پاس گئے، وہ لوگ خیریت تو ہے، آج یار سب کے پاس خوشبو ہے، یہ کیسے کہاں سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ ماجرا ہے، اور ہم گئے تھے اللہ کے ایک نبی سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے دست شفقت پھیرا اور یہ خوشبو وہاں سے آئی۔ ارے پھر تو کیا تھا؟ جس طرح سے کوئی بڑی خاص دعوت ہو مجلس میں، اعلان نہ کیا جائے اور مجلس ختم ہونے کے بعد لوگوں کے پاس ہاتھ میں بڑا سا تبرک کی تھیلی ہو، جو راستے میں دیکھے گا، میں یہاں کی نہیں، جو معاشرہ
دوڑے گا آدمی. بولے یہ تو بتایا نہیں گیا تھا. وہ لوگ بھی ایسے دوڑے, ملنے کی غرض سے نہیں, سلامتی کی غرض سے نہیں معلوم ہے کہاں ہیں, کوئی پاکیزہ نیت نہیں, خوشبو لینے کے لیے. انہوں نے بھی آ کے سلام کیا, آپ نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. وہ واپس آئے, راستے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. انہوں نے آ کے پہلے والے گروہ سے پوچھا, یار صحیح سے بتاؤ ماجرا کیا ہے, ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس گروہ نے جواب دیا کہ جب ہم گئے تھے خالص نیت سے گئے تھے, کوئی لینا غرض نہیں تھا, لیکن تم جو گئے لینے کی غرض سے گئے. عطا اخلاص پہ ہوتی ہے, ریاکاری پہ نہیں ہوتی. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. عطا اخلاص کے بنا پر جتنا ہم مخلص بن کے بارگاہ اہل بیت میں حاضری دیں گے, پھر مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو خدا آنے والے نمازی کو بغیر جماعت میں شامل ہوئے جماعت کی جزا دے سکتا ہے نیت کی بنا پہ, تو اہل بیت اطہار کتنا, جو ایک راہب کے مانگنے پر 7 بچے دے دے, وہ ہمیں خالی بھیج دیں گے؟ آئے خالصتاً آئے. حسین یہی کیا کم ہے کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونے کا موقع دیا, پاک نیت سے وضو کر کے, بچے موجود ہوں تو ساتھ میں لے کے. وہ پرانی بات مس نہ کریں. بس عزیزو, وقت کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہم جزا کتنی پا رہے ہیں, ہمارے دامن میں جزا کا کیا حال ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. بروز حشر عزاداری میں شامل ہو کر وہ کام جس کی ہم کچھ اہمیت سمجھتے نہیں تھے, جب وہاں پتہ چلے گا تو آدمی ہاتھ میں لے گا, کاش معلوم ہوتا تو اور کرتا. مثلاً چائے پی کے بس اوقات آدمی راستے میں ڈال دیتا ہے, کوئی آپ کو ڈانٹے گا نہیں, لیکن آپ کے ذہن میں آیا کہ عزاداروں کے آنے جانے کی جگہ ہے, کسی سے اس طرح سے ہو گیا ہے, آپ نے وہاں سے اٹھایا. ذرے برابر بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کی جزا پاؤ گے. اور سب سے بڑی جزا امام حسین پہ گریہ کرنا, دشمنوں پہ لعنت. اگر ہنسنا بہت زیادہ نیکیاں اصول کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین کو یاد کر کر کے روئیں. کیسے یاد کریں مولانا؟ جب پانی پیو یاد کرو, جب کھانا کھاؤ یاد کرو, جب لباس پہنو یاد کرو, جب بچی نواسی پوتی بہت پیار کرے تو اور زیادہ یاد کرو. رونے کے آپشن 1000 ہیں, اور نہیں رونے کے آپشن تو مصائب پہ آدمی کو نہ روئے, نہ رونے پہ مصائب, پڑھنے پہ نہ روئے. جناب آدم گزر رہے تھے, ان کا گزر کربلا کی طرف سے ہوا. جناب آدم کو ٹھوکر لگی, خون رواں ہو گیا. پروردگار کسی زمین پر یہ اذیت نہیں ہوئی, یہاں آدم, یہاں میرے نبی کا نواسا شہید ہوگا. اب وہ ساری باتیں پوچھتے گئے, کون نبی کیا. جب ساری باتوں کا علم ہوا تو رونے لگے, آنسو بہانے لگے. پروردگار کون قاتل؟ یزید, لعنت بھیجنے لگے. درد تھما, سکون محسوس ہوا, آگے بڑھ گئے. جناب نوح, کشتی چل رہی ہے, ایمان والے کشتی میں ہیں, بے ایمان غرق ہو چکے ہیں, خوشی میں پھولے نہیں سما رہے ہیں. 200 سال کی محنت کے بعد آج گاڑی پہ سفر ہے, نجات والے, سکون بخشنے والے ساتھ میں آ گئے.
لیکن جب زمین کربلا پر گزری ان کی کشتی، تلاطم آ گیا، کشتی سنبھل نہیں رہی ہے، معبود خیریت تو ہے، کون سی خطا ہو گئی؟ نہیں نو گھبرانے کی بات نہیں ہے، خطا نہیں ہوئی، یہ زمین ایسی ہے۔ معبود کیا ایسی زمین ہے؟ کہ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر میرے نبی کا نواسہ شہید ہوگا۔ اور نوح پوچھتے گئے، خدا بتاتا گیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو زار و خطا روا ہو گئے، آپ نے دشمن پہ لعنت بھیجا، کشتی سنبھل گئی۔ کہ ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ جب بھی ہماری زندگی کی کشتی کبھی تلاطم میں ہو، ڈگمگا رہی ہو، مشکلات سے گزر رہی ہو، وہی دستور جو جناب نوح کے ساتھ تھا۔ آپ نے گریہ کیا حسین پہ، آپ نے لعنت بھیجا یزید پہ، کشتی سنبھل گئی۔ ہماری زندگی کی کشتی بھی جب ڈگمگائے تو یقین جانیے، قسم بخدا، آپ امام حسین پر آنسو بہائیں اور یزید پہ لعنت بھیجیں، دیکھیں کشتی کیسے سنبھلتی ہے۔ اور آگے بڑھوں، بات یہیں تک نہیں ہے، تاریخ نے لکھا کہ جناب عیسیٰ حواریوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ ایک سفر پہ ہیں، چلتے 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 آپ کا سفر بھی زمین کربلا کی طرف سے ہوا۔ جب آپ آگے بڑھنے لگے تو ایک شیر راستے میں کھڑا ہوا ہے، آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور آپ نے اس سے مخاطب ہو کے کہا، اے شیر، کیوں راستے میں سد باب بنا ہے؟ کیوں راستے میں رکاوٹ کا سبب بنا ہے؟ کنارے ہو جا تاکہ ہم اپنے راستے سے چلیں۔ کہا کہ سرکار، مجھے اذیت دینا مقصد نہیں ہے، مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس سرزمین سے گزرنا چاہیں، زمین کربلا، اس سرزمین سے گزرنا چاہیں تو جب تک آپ نبی کے نواسے پہ لعنت نہیں بھیج لیں گے، ان کے غم میں نہیں شامل ہوں گے، بس پھر کیا تھا؟ جناب عیسیٰ رونے لگے، یاد آ گئی ساری باتیں، کیونکہ انبیاؤں میں یہ تذکرہ حسین کا جاری رہا، دیر تک روتے رہے اور یزید پہ لعنت بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ شیر جو رکاوٹ کا سبب بنا راستے سے ہٹ گیا۔ ہمیں درس کیا ملا؟ جب بھی ہمارے راستے بند ہو جائیں، رزق کے، ترقی کے، کامیابی کے، علم کے، محبتوں کے، کریں تو کیا کریں؟ ہمارے اپنے راستے سے مشکلات کو ہٹانے کا ایک ہی راستہ ہے، حسین پہ آنسو بہائیں، یزید پہ لعنت بھیجیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دشمنوں پر بے شمار، شہدائے کربلا قاتلوں پر بے شمار، بہت زیادہ جزا ہے لعنت کی اور گریہ کی۔ بس وقت کے اعتبار سے میں نے اپنی گفتگو کو بس ایک روایت ربط مسائب میں، جناب اچھا، انبیاء جانوروں کو پالنا زیادہ پسند کرتے تھے، بکریاں، اونٹ، جانور زیادہ پالا ہے۔ کس نے؟ انبیاؤں نے۔ ائمہ نے باغبانی زیادہ کی ہے۔ بہت سا راز اس میں ہے، میں خالی بس اشارہ دے کے گزروں گا۔ ائمہ نے باغبانی، باغ لگانا، انبیاء نے جانوروں کو پالنا۔ ان دونوں کے پاس قیامت خیز تجربہ ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں، میں مسائل پہ آتے آتے بات ذہن میں آ گئی۔ کیا ہے؟ جو جانور پالتے ہیں، بکرے جو پالتے ہیں، ایک چیز دیکھنے کو ملے گا، جب وہ لے کے چلتے ہیں، ایک جدھر گیا سب ادھر، اب اسے موڑنا پڑتا ہے، پھر دوسرا ادھر،
پھر اسے لانا پڑتا ہے۔ کبھی آپ تجربے کے طور پہ دیکھیے، جو جانوروں کو پالتے ہیں کبھی کبھی سر میں درد آ جاتا ہے ان کے، اس لیے کہ جانوروں کی عادت جدھر ایک ادھر سب، ایک کو لے آؤ تو دوسرا نکل جاتا ہاتھ سے، دوسرے کو لے آؤ تو تیسرا نکل جاتا ہاتھ سے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کرتے تھے کہ انہیں چرا چرا کے عادت بن جاتی تھی، ایک کو سنبھالو تو دوسرے کو کیسے پکڑنا چاہیے، دوسرا نکل جائے تو تیسرے کو کیسے سنبھالنا چاہیے۔ انبیاء اس لیے جانوروں میں زیادہ مصروف رہتے تھے کہ انسان بھی کچھ جانوروں سے کم نہیں تھا۔ ارے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اور آج کے دور جدید میں آپ مشاہدات میں ہیں، ایک کو سنبھالو تو دوسرا نکل رہا ہے، اسے سنبھالو تو ادھر سے وہ نکلے چلے جا رہا، بہت مشکل ہوتا ہے سنبھالنا۔ یہ ان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جانوروں کو اہل بیت اطہار باغبانی، کیونکہ ان کا ہدف انبیاء سے بھی زیادہ بڑا، ایک رزلٹ کے لیے، ایک پھل کے ہاتھ آنے کے لیے قیامت خیز محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہائے ہائے میں کہاں لے آیا، آسانی سے پھل ہاتھ میں نہیں آتا، سخت زمین کو پہلے نرم بناؤ، بڑی محنت کرو، ہل چلاؤ۔ کسی بھی زراعت کرنے والے کو سیدھا جا کے زمین میں دانہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے، پہلے ہل چلتی ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول آتے ہی رسول نے تبلیغ نہیں کی، 40 سال اخلاق سے دلوں کو موم بنایا۔ ارے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بس حضرت والا نے مظلوم کربلا جناب اسماعیل، آپ کے بہت زیادہ جانور تھے، دمبیاں تھیں، آپ کا چرواہا جو آپ نے ایک مزدور رکھا تھا جانوروں کو لے کے، وہ فرات کے کہیں کنارے روز لے جاتا، واپسی میں فرات کے کنارے سے پانی پلاتے ہوئے دمبوں کو لے کے چلے آتا۔ 2-3 دن سے جناب اسماعیل دیکھ رہے تھے یہ خاموش خاموش ہے، مطمئن نہیں ہے، ہمارا غلام مطمئن نہیں ہے۔ تیسرے دن اس نے بڑے ہی دکھ کے ساتھ اپنے آقا سے کہا، اسماعیل سے سرکار ایک مشکل آن پڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو جس کی خدمت میں میں جانوروں کے لگا ہوا ہوں، یہ پانی نہیں پی رہے ہیں۔ پانی نہیں پی رہے ہیں؟ او عزادارو، بات جانوروں کی چل رہی ہے۔ حسین پہ صرف انسانوں نے آنسو نہیں بہائے ہیں، حسین اس مظلوم کا نام ہے۔ آنسو بہانے کی بات کو آپ بالکل الگ رکھیے، جانوروں نے غم حسین میں خود پیاسا رہ کر بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ کیا ہوا کہ جب بھی میں فرات کی طرف لے جاتا ہوں پانی کے قریب پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ آپ برگزیدہ اللہ کے مخاطب کیا آپ نے، خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ پانی پیاس فطرت ہے، کیوں نہیں پی رہے ہو؟ دیکھا کہ آپ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ کہا کیا بات ہے، کیوں آنسو؟ کہا کہ آقا اس فرات سے کیسے پانی پئیں جہاں نبی کے نواسے کا پورا خانوادہ پیاسا رہے اور پانی موجیں مارتا رہے، رواں دواں رہے۔ آپ بھی گریہ کرنے لگے، واہ مصیبتہ، کیا ایسا بھی دن آئے گا کہ نبی کی اولاد فرات کے کنارے رہے گی اور اس کے بچے اللہ تش کرتے رہیں گے؟ عزادارو ڈھارے مار مار کر آپ رونے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم حسین 61 ہجری کے بعد سے نہیں شروع ہوا، آدم سے شروع ہوا۔ یہ غم کسی کے مٹانے سے اس لیے نہیں مٹ سکتا جو غم آدم سے شروع ہوا ہو۔ فرعون جیسے زمانے گزر گئے ہوں،
اور یہ غم آج تک رواں و دواں ہے۔ خدا غم حسین کو بہت چاہتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ جو اس غم میں آ جائے اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ اصل میں گریہ خوشی کا سبب ہے، خوشی وہ معنی میں نہ لیجئے جو حسین پہ روتے ہیں ان کی زندگی بحال ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا جانوروں نے پانی نہ پیا مگر ہائے رے سکینہ، عزادارہ نے مظلوم کربلا، یاد رکھیں بچوں کی کوئی بھی ڈیمانڈ بڑوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کوئی چیز پسند سے کھا رہے ہوں، نانا آپ کا اندر کا لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں جا پاتا ہے، کیونکہ بچوں سے ایک والہانہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن عزاداروں اس حسین کے کوئی دل سے پوچھے کہ جو کوئی ایک بار کی آواز نہیں تھی، 3 محرم سے پانی بند ہوا، 7 محرم سے بند ہوا، وہ 3 دن تک کا صدائیں کتنی عجیب و غریب دل پہ اثر کر رہی تھی۔ حسین بار بار عزاداروں جس کی قدرت، جس کے دست قدرت میں اللہ نے ہزاروں کمالات دیے ہو، اما اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم آج تک ہے۔ فخر اسماعیل اکبر آپ کے پاس ہے، اصغر آپ کے پاس ہے، لیکن حسین کربلا میں معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ کتنا بڑا درد ہے حسین کے پاس، عباس جیسا شجاع قتل کر کے فرات سے لا نہیں سکتا، حسین معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ بڑے مشکلات سے حسین نے امتحان دیا، ہر مشکل کو سینے سے لگا لیا، نانا کا دین باقی رہ جائے، بچوں کی اللہ تش کو سنتا رہ گیا۔ لیکن عزاداروں وہ پانی کے لیے جو ایک آس تھی وہ عباس بھی شہید، اکبر پہ آس تھی وہ بھائی بھی شہید، اب کوئی نہ رہا، بابا بچے رہ گئے۔ میں مصائب حسین کے نہیں، بس آخری جملے مجلس تمام، جب وقت آخر حسین خود نکلے ہیں تو جناب سکینہ نے دامن کو پکڑ لیا، بابا آپ نہ جائیں۔ عزاداروں حسین ذوالجناح پہ ہیں، سواری میں بیٹھ چکے ہیں، سکینہ کو رخصت کر آئے ہیں، نہیں بیٹا تمہیں خیمے میں رہنا ہے۔ لیکن یہ کہ چند قدم ذوالجناح چلا تو تھا مگر ایک مقام پہ آ کے رک گیا۔ آپ ذوالجناح کو مخاطب کہہ رہے ہیں، کہو کہ کہہ رہے ہیں ذوالجناح مجھے معلوم ہے کہ صبح سے تو نے بھی زخموں پہ زخم کھائے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ پیاسا ہے، مجھے کسی طریقے سے میدان کارزار میں چھوڑ دے۔ لیکن ذوالجناح نے اشارہ کر کے کہا آقا میں مجبور ہوں، ذرا میرے ٹاپوں کی طرف دیکھیں تو صحیح۔ اب جو حسین نے منظر دیکھا، سکینہ قدموں کو لپٹے کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ارے حسین نیچے آئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، تشفی دے کر رخصت ہوئے، مگر بعد شہادت جب ذوالجناح خون آلود پیشانی سے آیا تو سکینہ کا ایک ہی جملہ تھا، ذوالجناح میں نہ کہتی تھی کہ تو میرے بابا کو نہ لے جا۔ واہ حسین سیعلم الذین ظلموا۔ پروردگارہ اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ معبود جتنے حاضرین یہاں شریک غم ہیں سب کی حاجتوں کو قبول فرما، بالخصوص آنے والی نسل کے ابھی جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کو علم کے اعتبار سے بڑی کامیابی عطا فرما، اور جو واقعاً ہماری قوم میں کامیاب ہیں دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ ہر ایک کو ہم میں رزق حلال کے بارے میں زیادہ سوچنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ظاہر سے زیادہ باطن کو سجانے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما۔ زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے، جہاں جہاں مومنین پہ مشکلات آن پڑی ہیں، یمن ہو، عراق ہو، لبنان ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، کشمیر، جہاں جہاں بھی مومنین کے ساتھ مشکلات بحق فاطمہ زہرا ان کے مشکلات کو دور فرما، عزاداری کا تحفظ عطا فرما، عزاداروں کو سلامتی عطا فرما، بحق اہل بیت اطہار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب انصار میں ماتم حسین مجلس و ماتم علم تابوت گھر گھر دیکھ کر